السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا عورت جب حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، کیا اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے؟ کیا حمل کی حالت میں ہم بستری کرنے سے آدمی گناہگار ہوگا یا نہیں؟ اس ساری باتوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم دیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو میں تھوڑی سی وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ یا تو سوال نہیں کرتے، شرم و حیا کی وجہ سے، اور بیان بھی بہت کم کیا جاتا ہے۔ تو 5 مواقع ایسے ہیں، 5 صورتیں ایسی ہیں جن میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ ان 5 مواقع کے علاوہ بیوی سے آدمی جب چاہے ہم بستری کر سکتا ہے، البتہ ڈاکٹر نے منع نہ کیا ہو، عورت کی صحت خراب نہ ہو یا اسے کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ان 5 مواقع کو بیان کر لیتے ہیں کہ کون کون سے مواقع ہیں جن میں ہم بستری کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ سب سے پہلے مینسز کے ایام میں، پیریڈ کے دنوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 2، نفاس کی حالت میں۔ نفاس کہتے ہیں کہ جب عورت بچہ جنتی ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دن عورت کو بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، خون آتا ہے، اس خون کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو جب تک وہ خون منقطع نہیں ہوتا اور اس کی کم سے کم مدت 1 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس کے بیچ میں ختم ہو جائے، جب یہ مدت یعنی خون آنا بند ہو جائے، اس کے بعد تو ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اس کے دوران یعنی خون کی حالت میں، نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں۔ اگر ایک عورت رمضان کا روزہ رکھے ہوئے ہے تو روزے کی حالت میں مرد عورت کے لیے ہم بستری کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں۔ اگر آدمی اعتکاف میں ہے یا عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو اعتکاف کی حالت میں ہم بستری کرنا ناجائز اور منع ہے۔ نمبر 5، حالت احرام۔ احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ یہ 5 مواقع ایسے ہیں جس حالت میں خاوند بیوی ازواج کی تعلق نہیں قائم کر سکتے، یعنی ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں، کوئی ایسی ممانعت نہیں پائی جاتی قرآن و حدیث میں جس کی وجہ سے ہم بستری سے روکا جائے۔ تو حمل کی سوال پوچھنے والے کا سوال تھا کہ حمل کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ حمل کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ کوئی مہینے کی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مہینے کی قید نہیں ہے، شریعت میں کوئی منع نہیں، بلکہ اس کے بارے میں تو حکماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر حمل کی حالت میں عورت کی صحت بھی ٹھیک ہے اور حمل کی حالت میں اگر ملا جائے تو بچے کی سننے کی اور دیکھنے کی حس وہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اور اس کو پھر مثال سے سمجھایا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی کی مانند قرار دیا ہے اور مرد کے پانی کو کھیتی کے لگنے والے پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، منی کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو جیسے ایک بچے کے بننے کا سبب بنتا ہے آدمی کا پانی یعنی منی عورت کے رحم میں جا کر، تو جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس وقت جب خاوند اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے، اس کی صحت پر، نشو و نما پر پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر جو وہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بعض دفعہ عورت پریگننٹ ہے اور ڈاکٹر اچھے دیندار مذہبی قسم کے سمجھدار ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ اگر اس کے خاوند نے ہم بستری کی تو عورت کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، بچے کو، حمل کو نقصان ہو سکتا ہے، اس وقت تو خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرہیز کرے، بیوی سے الگ رہے، بیوی سے ہم بستری کا مطالبہ نہ کرے۔ ایسے ہی اگر بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے ملتے وقت، ہم بستری کے وقت اور حمل کی حالت میں ہے، تو اس وقت خاوند کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کی نفسیات کا خیال ضرور رکھے، ان کا خیال رکھ کر ہم بستری کر سکتا ہے۔ ہاں، بیوی کے لیے امانتاً یہ ہے کہ اگر اسے تکلیف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، وہ اپنے خاوند کو ہم بستری سے نہ روکے۔ تو اس میں ساری باتیں آ گئی، سارے مسائل آ گئے
کہ ہم مصری کے لیے دوران حمل کوئی مہینہ کوئی وقت کی قید نہیں، جب چاہے ہم مصری کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ بیوی کی صحت اور بچے کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو اس صورت میں رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔